الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33 اور 34 یعنی 33-34 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ان دونوں آیات کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے ہے جو کل یعنی پچھلے کل آپ کے سامنے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتلایا کہ بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر لکھ دیا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پر کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر کے بغیر حق کے، تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی مظلوم کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے. یہ آیت کریمہ اور اسی کے ضمن میں جو دوسری آیت کریمہ جو آج پہلی آیت پڑھی گئی یعنی آیت نمبر 33، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا صرف یہی ہے کہ اس کو اذیت دے کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، یا پھر ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا پھر ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ لیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو اس سے عام طور پر جو مفسرین ہیں اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں حرابہ یعنی ڈکیتی کرنا، لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا، زمین کے اندر فساد برپا کرنا، اس کو کہتے ہیں محاربہ. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، زمین کے اندر فساد، یہ اس کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے سزاؤں کا ذکر کیا ہے. یا تو اس کو اذیت دے کر کے قتل کر دیا جائے، یا پھر اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا پھر اس کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ لیا جائے، یا پھر اس کو جلا وطن کر دیا جائے. تو یہ جو 4 قسم کے عذاب ہیں یا سزا ہے، اس کو جرائم کے نوعیت کے حساب سے متعلق کیا ہے مفسرین نے. اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، ڈکیت ہے، وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے، مال لوٹنے کے لیے آیا ہے، قتل کر دیا اور ابھی مال نہیں چھین پایا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن ایک ایسا ڈاکو، ایسا قاتل، ایسا فسادی کہ جو آیا اور اس نے قتل بھی کیا اور مال کو بھی لے لیا، چھین لیا، اس نے لوٹ لیا، اب وہ وہاں سے فرار ہو رہا تھا کہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہے ڈاکو جو آیا ہے، قتل کرنے کی کوشش کیا لیکن قتل نہیں کر سکا، مال لوٹ کر کے بھاگ گیا، وہ اریسٹ ہوگا تو اس کی سزا مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کو کاٹنا ہے. یعنی یہ ہاتھ کاٹنا ہے اور یہ پیر کاٹنا ہے، یا نہیں تو یہ ہاتھ کاٹنا ہے اور یہ والا پیر کاٹنا ہے، یہ مخالف سمت سے. اور مفسرین نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر اس کی کوشش کرتا ہے لیکن کوشش میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، نہ تو قتل کر پاتا ہے اور نہ ہی مال چھین پاتا ہے، تو اس کو اس کے ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، باہر بھیج دیا جائے، کالا پانی بھیج دیا جائے، اس طرح کا جو بھی ہے اس کو وہاں سے بھیج دیا جائے، باہر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں
کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اس کا معنی بڑا وسیع ہے، اور اس وسیع معنی کے تحت محدثین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک مشہور و معروف حدیث پیش کی ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ مثلا صحیح البخاری کتاب الوضو کے اندر، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر کے اندر، صحیح البخاری کتاب المغازی کے اندر، اس کے علاوہ صحیح البخاری میں اور بھی کئی جگہوں پر یہ جو حدیث ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقل اور عرینا یہ قبیلے ہیں، اس قبیلے کے کچھ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ وہ پڑھنے لگے، مدینے میں آ کر کے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ گوجر لوگ ہیں، ہم لوگ کسان لوگ نہیں ہیں۔ مدینے کے اندر رہنے کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہونے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، کچھ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کروایا اور ایک چرواہے کو ساتھ لگایا اور کہا کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ اور جنگل میں جا کر کے رہو۔ چرواہا اور اونٹ کو لے کر کے وہ لوگ حرہ کے مقام پر چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے، اونٹ کا دودھ بھی پینے لگے، پیشاب بھی پینے لگے، اور پیشاب پیتے پیتے دودھ پیتے پیتے یہ علاج کے ذریعے سے، چونکہ یہ علاج کے لیے ایسا ہو رہا تھا، تو اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کی وجہ سے جو علاج ہو رہا تھا اس کی وجہ سے وہ لوگ بڑے صحت مند ہو گئے، بہت موٹے تازے ہو گئے، اور اب جب وہ موٹے تازے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو ان کے دماغ میں فطور پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے یسار کے آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی اور مختلف تکلیف دے دے کر کے اس کو مار دیا، ختم کر دیا، اور پھر وہاں سے اونٹ وغیرہ کو لے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو فوراً اپنے صحابہ کرام کو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، جا کر کے اس کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہذا ان کے آنکھ میں سلائی پھیر دی گئی، ان کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ لیا گیا، اور کاٹنے کے بعد حرہ کے مقام پر پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے پانی مانگتے تھے لیکن لوگ اس کو پانی نہیں دیتے تھے، اسی طرح سے وہ اذیت اور تکلیف کے ساتھ وہ قتل کر دیے گئے، وہ مر گئے۔ ابو قلابہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے خون بھی کیا تھا، قتل بھی کیا تھا، ڈکیتی بھی کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی بھی کی تھی، یہاں تک کہ اس نے ارتداد، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ مسلمان اسلام سے وہ مرتد بھی ہو گئے، لہٰذا اس کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر صرف ڈکیتی کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے فریب کے ساتھ ان لوگوں نے مال بھی چھینا، قتل بھی کیا، دین اسلام سے مرتد بھی ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے ضمن میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے اگر کوئی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے خطرناک قسم کی سازشیں کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، مسلم سماج و معاشرے کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتا ہے، ایسی تمام کی تمام باتیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے ضمن میں آتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے تکلیف دے کر کے، یا تو ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا پھر ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ لیا جائے، اور یا نہیں تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں محدثین نے کہا ہے کہ اگر کوئی قاضی ہو، کوئی جج ہو، تو ان جرائم کو دیکھ کر کے جیسا جرم ہو یا تو سبھی سزا کو ایک بار نافذ کرے، یا 2 سزا کو ایک بار نافذ کرے، یا اس میں کمی بھی کر سکتا ہے، وہ قاضی کے اوپر نربھر ہے، وہ قاضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد درجہ رحمت ہے اور شفقت ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیانک جرائم سے، گناہ سے، اللہ کے عذاب سے بندوں کو ڈراتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ جب آدمی اگر توبہ کر لے تو اب اس کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لو، یعنی کسٹڈی میں لینے سے پہلے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو جان لو کہ ان کے لیے کوئی سزا نہیں، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ حالت کفر میں تھا، فتنہ و فساد برپا کرتا تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، پروپیگنڈا کرتا تھا، ساری باتیں تھیں اس کے اندر، لیکن اس نے اسلام کو قبول کیا، امن و سکون کی زندگی گزارنے لگا اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے مل گیا، تو ایسے آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مسلمان تو ہوا لیکن پھر بھی فتنہ و فساد و برپا کرتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، چوری کرتا تھا، رہزنی کرتا تھا۔ اگر ایسا آدمی بھی توبہ کر لے، ڈکیت تھا، رہزن تھا، اسلام کے خلاف بھی کبھی کبھی کوئی قدم چل دیتا تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا آدمی بھی توبہ کرنے کے بعد اگر امن و سکون کی زندگی گزار لے تو اس کے اوپر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اس نے کسی کا کوئی حق مارا ہو، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہو، کسی کے مال کو لوٹ لیا ہو، تو یہ جو حقوق العباد ہے اس کی بھرپائی تو ہر حال میں اس سے ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔